نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی سن 6 ہجری کا ایک ابھی واقعہ آ رہا ہے، اس کو ہم بیان کریں گے۔ ثمامہ ابن اسال نجدی کے ایمان لانے کا واقعہ۔ ثمامہ بہت بڑا نجد کا ایک رئیس تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض اور دشمنی رکھتا تھا اور اسلام کے ساتھ دشمنی رکھتا تھا، اور اس کے لیے مکے والوں کی بڑی مدد کرتا تھا، ہتھیار دیتا تھا، اناج دیتا تھا، اور جو کچھ بھی اسے بن پڑتا تھا مکے والوں کی مدد کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کسی سفر میں تھے تو ثمامہ ان کے ہتھے چڑھ گیا، اور ثمامہ کو پکڑ کر وہ لے کر آ گئے۔ نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کو باندھ دیں، تو ایک ستون کے ساتھ مسجد نبوی میں اس کو باندھا گیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے جا رہے تھے، آپ کا گزر ہوا۔ ثمامہ بہت بڑا رئیس، بہت پیسے والا تاجر، تو یہ بندھا ہوا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ثمامہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ تو ثمامہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے آپ قتل کرا دیں تو یہ آپ کا حق بنتا ہے کہ میں نے بھی آپ سے دشمنی رکھی ہے، اور اگر میری جان آزاد کرنے کے بدلے آپ کوئی فدیہ یا تاوان طلب کریں تو جو آپ کہیں میں وہ دینے کے لیے تیار ہوں، اور اگر مجھے معاف کر دیں، احسان کر کے چھوڑ دیں تو بھی آپ یہ کر سکتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر گئے اور آپ اپنے معمولات میں مشغول ہو گئے۔ پھر اگلے دن وہی سما ہوا، وہاں سے آپ کا گزر ہوا، اور یہی سوال آپ نے دوبارہ ثمامہ سے کیا، تو ثمامہ نے وہی جواب دیا جو پہلے دیا تھا۔ اور تیسرے دن پھر ایسا ہوا، پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ثمامہ پر گزر ہوا، اور ثمامہ سے آپ نے وہی سوال کیا، تو ثمامہ نے بڑی عاجزی کے ساتھ وہی جواب دیا۔ تو آپ نے پھر صحابہ کرام کو فرمایا کہ ثمامہ کو چھوڑ دو، آزاد کر دو۔ نہ اس کے قتل کا حکم دیا اور نہ اس سے کوئی فدیہ اور تاوان طلب کرنے کا مطالبہ کیا، بلکہ احسان کر کے اس کو چھوڑ دیا۔ تو بجائے وہ گھر جانے کے، اس نے غسل کیا اور مسجد نبوی میں پلٹ کر آیا، اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں کلمہ پڑھا، بیعت ہوا، مسلمان ہوا، اور کہا یا رسول اللہ، پہلے میں آپ سے بڑا کوئی دشمن نہیں سمجھتا تھا، لیکن آج آپ سے زیادہ مجھے کوئی محبوب نہیں۔ پہلے میں آپ کے شہر کو سب سے اپنے لیے دشمنی والا شہر سمجھتا تھا، لیکن ابھی یہ شہر مجھے ساری دنیا کے شہروں سے محبوب ہے، اور پہلے میں آپ کے دین کو سب دینوں سے برا سمجھتا تھا، لیکن ابھی آپ کا دین مجھے سارے دینوں پر محبوب ہے۔ اور ابھی آپ حکم کریں یا رسول اللہ، مجھے حکم کریں کہ مکے والوں کے ساتھ میں کیا کروں؟ کیا ان کا اناج اور ہتھیار اسلحہ میں ان کا بند کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں بند کر دو، اور ان کا جو ہے اناج دینا ان کو بند کر دو۔ تو ثمامہ نے جب ان کا مکے والوں کا ہتھیار بھی بند کیا اور اناج بھی بند کیا، دانہ پانی بند ہو گیا، اور پتہ چلا کہ ثمامہ نہیں دے رہا اور حضور نے منع کیا ہے، تو یہ مجبور ہو گئے قریش والے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کوئی بندہ بھیجا اور رشتہ داریوں کا واسطہ دیا کہ ثمامہ کو اناج کی تو اجازت دے دیں، اناج تو ہمیں دے دے۔ تو پھر آپ نے ثمامہ کو اجازت دی کہ ان کو اناج کی جو سپلائی ہے وہ تم جاری رکھو۔ تو یہ وہی مکے والے تھے جو حضور کے دشمن تھے، اور دوسرے بھی دشمن تھے۔ ابھی فضا بدل رہی ہے، ابھی مکے والے نے جو ہے بطور
گزارش یہ حضور علیہ السلام سے ایک احسان لے لیا کہ آپ ثمامہ کو مہربانی کر کے اجازت دیں، اور اسی طرح حضور علیہ السلام کی مبارک ہستی کو اور اس حضور علیہ السلام کے اس اثر کو ان لوگوں نے ایک مرتبہ قبول کر لیا۔ اور اس کے بعد یہ چھوٹی چھوٹی غزوات کے واقعات آ رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ ان میں سے ایک کو میں بیان کرتا ہوں۔ یہ ارنیہ قبیلہ ہے، یا ارنیہ ہے یا ارنیہ ہے، تلفظ صحیح نہیں ہے، لکھے پڑے ہوئے ہیں ابھی تو کمی بیشی اللہ معاف کرے۔ تو سن 6 ہجری میں ان کا قبیلہ کا یہ دوسرا واقعہ ہوا، اور یہ بھی کافی افسوسناک ہے کہ اس میں کچھ لوگ آئے اور آ کے مسلمان ہو گئے، تو مدینہ میں رہنے لگے، لیکن مدینہ کی جو آب و ہوا تھی ان کو موافق نہیں آئی، اور یہ سارے بیمار پڑ گئے۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کو جو ہے ایک مقام میں بھیجا، ذی الحدر، جو کہ مسجد قباء کے نزدیک تھا، کہ وہاں جا کے یہ رہیں۔ تو وہاں جب یہ رہے ہیں تو کچھ دنوں کے بعد یہ تندرست ہو گئے، لیکن ان کے دلوں میں یہ لوگ وہاں سے تندرست ہو گئے، لیکن ان کے دل میں ایک کھوٹ سا آ گیا اسلام کے متعلق، اور یہ مرتد ہو گئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اونٹ تھے وہ یہ لے کر بھاگنے لگے، تو حضور کا جو غلام تھا، یسار نام تھا، وہ ان کے پیچھے پڑا کہ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تو وہ 15-20 اونٹ تھے جو یہ لے جا رہے تھے، لیکن حضرت یسار نے ان کو روکا، تو پھر حضرت یسار کو ان لوگوں نے شہید کر دیا، اور بلکہ اس طرح شہید کیا کہ پھر ان کا پیٹ کاٹا اور ان کی مبارک زبان پر یعنی کانٹے چبھوئے۔ نبی علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو آپ نے حضرت لحرز بن جابر قہری کو 20 سوار دے کر روانہ کیے، جو کہ ان کو پکڑ کر لے آئے۔ پھر ان کے لیے ایک آیت نازل ہوئی کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض۔ تو اس کا مطلب مفہوم اس طرح ہے کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے کوئی اور سزا نہیں سوائے یہ کہ ان کو قتل کیا جائے یا پھانسی پر لٹکایا جائے اور ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے جائیں۔ تو پھر ان پر جو ہے وہ قتل کا فیصلہ ہوا، اور ان کو قتل کر کے نشان عبرت بنایا گیا۔ اس کے بعد ایک واقعہ آ رہا ہے، وہ بھی 6 ہجری کا ہے، کہ برسات نہیں ہو رہی تھی اور ایک قحط سالی سی ہو گئی۔ صحابہ کرام پریشان ہوئے اور ساتھ مل کر دربار رسالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ برسات نہیں ہو رہی، اور قحط سالی نے اتنا تنگ کیا ہے کہ اندیشہ ہے کہ ایسے نہیں لوگ یہاں مدینہ چھوڑ کر چلے جائیں، آپ برسات کے لیے دعا کریں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم لوگ جو ہے وہ تیار ہو کر آ جانا اور ہم دعا مانگیں گے۔ نماز باران جو برسات کے لیے ہوتی ہے، ان کے لیے آپ نے صحابہ کرام کو تیار کیا، اور جب وہ وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عجز و انکساری کا حلیہ اپنایا کہ آپ نے پھٹے پرانے کپڑے جو ہیں وہ پرانے کپڑے آپ نے پہنے اور عیدگاہ کی طرف روانہ ہوئے، اور پھر نماز 2 رکعت باران پڑھائی۔ پہلی رکعت میں سب اسم ربک الاعلی، اور دوسری رکعت میں حل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھائی، اور پھر آپ دعا مانگنے میں برسات کے لیے مشغول ہو گئے اور تکبیر لگائیں۔ تو ابھی آپ دعا میں تھے کہ بادل جو ہے وہ ظاہر ہونے لگا،
اور حضور علیہ السلام خوش ہونے لگے اور لوگ بھی بڑے خوش ہونے لگے، اور پھر برسات شروع ہوئی کہ 7 دن مسلسل اور 7 دن رات برسات ہوتی رہی، حتیٰ کہ پھر صحابہ کرام آئے اور کہ یا رسول اللہ ابھی تو برسات اتنی ہوئی ہے کہ ہمارے جو چوپائے وہ مر رہے ہیں اور گھر ہمارے جو ہیں وہ ٹوٹ رہے ہیں، ابھی دعا کریں کہ برسات بند ہو جائے۔ تو پھر آپ مسکرائے کہ آپ کے مبارک دانتوں سے نور چمک رہا تھا، پھر آپ نے دعا کی اور دعا سے ابھی فارغ ہی ہوئے کہ برسات بند ہو گئی اور دن روشن ہو گیا اور بادل چھٹ گئے اور دن روشن ہو گیا۔ تو یہاں پر آپ نے فرمایا کہ آج کاش چچا ابو طالب زندہ ہوتے تو یہ منظر دیکھ کر بہت خوش ہوتے، اور جو ہمارے لیے شعر بنائے تھے وہ ہمیں پڑھ کر سناتے تو ہم بھی بہت خوش ہوتے۔ تو حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ مجھے یاد ہے، میں بتاؤں؟ تو آپ نے فرمایا بتاؤ۔ تو پھر حضرت علی نے شعر پڑھے، اس پر حضور بہت خوش ہوئے۔ بزرگان دین نے اس کا کچھ ترجمہ یوں کیا ہے ان اشعار کا کہ وہ حضرت ابو طالب کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے برسات کو برسایا اور اس پیغمبر عظیم کے واسطے برسایا جو انسانوں اور جنوں کا پیغمبر ہے۔ تو پھر فرمایا کہ بنو ہاشم والے جتنے بھی ہیں وہ حضور کی پناہ میں ہیں اور حضور کی عزت اور مرتبہ کے خواہش مند ہیں۔ پھر ایک شعر کا مطلب یوں لکھا ہوا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر جنگ میں محمد علیہ السلام غالب رہیں اور اللہ کی مدد ان کے شامل حال رہے۔ پھر آخری شعر میں ہے کہ ہم جو ہیں کبھی بھی حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے حتیٰ کہ حضور کے اوپر فدا ہو جائیں، قربان ہو جائیں، مر جائیں۔ تو انشاءاللہ ابھی یہ بیان جاری ہے۔